بچوں کی خواہشات کو پروان چڑھانے والی اس مخلوق کا جسے یہ کائنات ممتا کا نام دیتی ہے صدر علی مقام۔ ہاں یہ قصہ ہے آرمی منڈیوں میں اپنے جسم کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ کر دن کی سرگرمی میں ملازمت اختیار کرنے والے اس باپ کا جو یہ خواہش لیے تپتے صحراؤں کا طواف کرتا ہے کہ رات کو اس کے گھر میں رزق حلال کا دیا جل سکے۔ کارخانوں میں مشینوں کی طرح کام کرتا یہ باپ اپنی جوانی کو آگ کا ایندھن بناتا ہے اور اس آگ کو بڑھانے کے لیے پھر اپنی خواہشات سے اسے ہوا دیتا ہے۔ صدر علی وقار تہاڑی کی صورت میں ملنے والی رقم سے وہ بجلی کا بل ادا کرتا ہے کہ اس کا بچہ بلب کی روشنی میں اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو پورا کر سکے۔ صدر علی وقار وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جس نظام کا آج غلام ہے کل اس کا بچہ اس نظام کا سردار بن سکے، مگر افسوس صدر علی وقار کہ باپ کی اس خدمت کے عوض بچہ تو خود کو اس تفکر میں بھی نہیں لاتا کہ یہ چلتا ہوا بلب اپنے پس منظر میں میرے باپ کا بہتا ہوا لہو دکھا رہا ہے۔ آج کا یہ نوجوان جو صرف اپنے محبوب کی سانسیں چلنے کی دعائیں مانگتا ہے مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ انگنت صدیوں کے تاریخ مہیمانہ طلسم ریشم و اطلس و کبکاب میں بنوائے ہوئے جان بجان بکتے ہوئے تو جو بازار میں جس خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے راہ میں کشکول بنے ڈرتے لرزتے ہوئے ہاتھ صرف سکوں کے کھنکنے کو صدا جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے تعلیم نہ تعلیمی نظام، وہ تو بس سانس کے چلنے کی دعا مانگتے ہیں۔ آج کے تعلیمی اداروں علم کے ساتھ محبت کا فریب ملتا ہے صدر علی وقار۔ تعلیمی اداروں کی یہ فریبی محبت جنس سے شروع ہوتی ہے اور جنس پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں درندگی انسانیت کا لباس پہنتی ہے اور پھر اسے اتار کر ننگا ناچتی ہے اور مسکراتے ہوئے اسے مغربی تہذیب کا نام دیتی ہے۔ یہاں سیاہی، سرخی، قلم، ورق اور زبان کو سچ سمجھنے والا کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا۔ سو صدر علی وقار یہ تعلیمی ادارے یوں ہی برباد نہ تھے کہ جس کے انتظار میں ہماری آنکھیں پتھر کی بن چکی ہیں اور چہرے سیاہ ہو چکے ہیں۔ صدر علی وقار ان کے بگاڑ میں ہمارا ہی ہاتھ شامل ہے۔ ہم گھر میں آئے ہوئے راشن کو جو دیکھتے ہیں مگر باپ کے ہاتھ کا چھالا اور پاؤں کی پھٹی ہوئی ایڑیاں نہیں دیکھتے۔ دو وقت کی روٹی پر گزارا کرتا ہے باپ خود فاقہ قبول کرتا ہے اور بچوں کو راشن مہیا کرتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی راشن سے پکتا ہوا غلام تنگ گلیوں میں لڑکوں میں تقسیم ہوتا نظر آتا ہے۔ ہم اپنے محبوب کو گھڑی کا تحفہ تو دیتے ہیں مگر اس گھڑی میں چلتی ہوئی سوئیوں کے پیچھے اپنے باپ کی بہتی ہوئی جوانی نہیں دیکھتے۔ سو صدر علی وقار رزلٹ کے دن ہر کسی سے منہ چھپاتی ماں یہ سوال کرتی ہے ہم ناکام کیوں ہوئے صدر علی وقار، ہم ناکام کیوں؟ آئیے چونکہ سمندر میں پہلا قطرہ ہر حال میں بچوں کے حق میں اٹھتے ہوئے ضعیف ماؤں کے ہاتھ اور بہتے ہوئے آنسوں کی لاج لینے کے لیے ہم یہاں اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اس بچے کچھ وقت میں اتنی محنت کریں گے کہ رزلٹ کے
ماں ہمیں بڑی ہوئی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. زیوکار اتنی محنت کریں گے کہ ہم اپنے باپ کے بہتے ہوئے لہو کا حق ادا کر سکیں گے. کیونکہ زیوکار عشق سے دل کو اوبا دیکھا, جسم کا جب سے سودا دیکھا, بھوکا ہم نے باپ دیکھا, ماں کو بھی پیاسا دیکھا, بدل کے دیکھا ہم نے پھر بھی زمین لیکن بہرا دیکھا. امید